السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔ آج میں باہر واک کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو باہر واک کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کہانی جو ہے وہ کنٹینیو کر لوں اور واک بھی کر لیں گے اور سٹوری بھی سنا لیں گے۔ تو جب میں باغی باغی گھر آ گئی بچی کو لے کے تو میں بہت روئی اور بچی کو بہت پیار کیا۔ میں نے کہا کتنی معصوم بچی ہے اور ان کے بابا جو ہیں اپنے ہوش میں نہیں ہے اور پیار کا یہ اپنے اس سے تو اس کو پیار کر رہے تھے، لیکن اگر مجھے کسی نے نہیں بتایا ہوتا، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ آ گئے تھے کہ بچی کو مار رہے ہیں اس کے بابا، تو میری بیٹی جس دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ میاں جو بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ میاں سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو دن گزرتے گئے، بیچ میں حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے، پھر مسئلہ بگڑ جاتا، میرے ہسبینڈ کے جو طبیعت ہے وہ بہت خراب ہو جاتی، تو وقت گزرتا گیا، میری 2 بیٹیاں ہو گئی اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں لیٹی ہوئی تھی اور جب میں نے دیکھا تو میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں جو مٹی کا تیل ہوتا ہے وہ بوتل تھی اور میرے اوپر چھڑک رہے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ ہاتھ میں مٹی کا جو بوتل ہے وہ پکڑا ہوا ہے اور میرے اوپر چڑھکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اور ماچس کی تیلی بھی ساتھ میں بہت گھبرا گئی۔ میں ابھی اتنے ایج کی تھی نہیں، ایک دم سے گھبرا گئی اور بیٹی کو بلکہ دونوں بیٹیوں کو گود میں ایک دم سے اٹھا کے امی کے ہاں بھاگ گئی۔ اگر میں نہ بھاگتی تو اس کو تو اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، تو پھر آگ لگا لیتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی اور میں امی کے ہاں چلی گئی۔ امی کا گھر بھی سامنے ہی تھا، دور نہیں تھا، تو میں بہت زیادہ امی کے گلے لگ کے روئی۔ امی بھی ہر وقت میرے لیے پریشان ہوتی تھی، بس اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے، جب بھی دعا انسان کرے تو بچیوں کے نصیب کے لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے نصیب جو ہے نا وہ اچھے کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کبھی بھی دکھ نہ لکھے، سکھ ہی سکھ ہو، بس یہ دعا کرنی چاہیے رب سے۔ تو امی کے ہاں گئی، کچھ دن میں واپس نہیں آ رہی تھی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ چھوڑ دو اس ہسبینڈ کو، چھوڑ دو، لیکن نہیں، میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد میں گھر واپس آ گئی تو کچھ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک تھا، اور جو میرے ہسبینڈ کے والدین تھے وہ بیچارے بھی بہت کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ، اور ایک غریب غربت جو ہے وہ بھی بہت بری چیز ہے۔ اور جب سے میں گھر سے آئی ہوئی تھی تو میرے جو ہاتھ ہیں وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر امی جو تھی وہ اکثر آ جاتی تھی، کھانا وغیرہ لے کر آ جاتی تھی، جو بھی بناتی تھی اپنے گھر میں میرے لیے لے کر آ جاتی تھی۔ تو میرے جو سسرال والے تھے، میری امی کا آنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ عجیب طرح کے لوگ تھے۔ تو ایک تو امی والے جو تھے وہ میرے ہیلپ کرتے تھے، دوسری طرف میرے جو سسرال والے تھے
وہ ان کی نہیں بنتی تھی ان سے نا، تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ان لوگوں کو تو چاہیے کہ میرے میکے والوں کے ساتھ تھوڑا اچھا برتاؤ کرے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں وہ میری امی کے ساتھ اور میرے جو سارا خاندان ہے ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی میں آ گئے، تو اللہ میاں نے نا مجھے تیسری بیٹی دی۔ جب میری تیسری بیٹی ہو گئی تو اس دوران بیچ میں بہت سارا علاج میں نے اپنے ہسبینڈ کا کروایا اور بہت سارے ڈاکٹروں سے مشورے لیے، اور بس اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تیسری بیٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور میرے ہسبینڈ جو تھے اس کی جو دماغی حالت تھی وہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئی، اور وہ کراچی آ گئے۔ کراچی میں انہوں نے محنت مزدوری شروع کی اور پیٹرول پمپ پہ کام کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح تھوڑے جو زندگی میں مشکلات اور تھوڑی جو مجھے روشنی کی کرن نظر آ گئی تھی، میں بہت خوش تھی کہ چلو اللہ میاں نے میری سن لی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ابھی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس طرح میری خوشی کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہو کہ میں کتنی خوش ہوں گی جب میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بیچ میں آ کے ہمارے ساتھ چند مہینے گزارے، تو بالکل نارمل تھے، اور پھر کراچی آ گئے۔ پھر ہمیں بلایا کہ مطلب وہاں پہ گھر لیا، اور مجھے کہا کہ آپ کراچی آ جائیں، تو ہم کراچی آ گئے، چھوٹا سا گھر لیا اور اس میں رہنے لگ گئے خوشی خوشی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور ان کی پرورش میں کرنے لگ گئی، میں بہت خوش تھی۔ تو ابھی تینوں بیٹیاں جو تھی وہ تقریباً ایک جیسے ہی لگتی تھی، کیونکہ بیچ میں فرق اتنا نہیں تھا، 2 سال 1.5 سال فرق تھا۔ تو میں ان کے لیے خود سلائی، جو کپڑے سلائی ہوتی تھی یا کچھ بھی تھا، میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اور سب محلے میں لوگ کہتے تھے کہ میرا نام لے کے کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں بہت مطلب ایک تو تمیز والی ہیں، اور ایک وہ اتنی صاف ستھری، ہر وقت دیکھو تو بچیاں ایسی جیسے گڑیاں ہوتی ہیں، تو ڈول کی طرح میں سب بیٹیوں کو تیار کرتی تھی۔ اور پھر دن گزرتے گئے، بہت اچھے حالات تھے۔ چلے انشاءاللہ ابھی میں وہ کی میں تک گئی ہوں، تو یہاں سے پھر کنٹینیو کریں گے، اور پھر کیا ہوا اس کے بعد کے حالات تو وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔